دارالعلوم گھمگول شریف ڈربی اسٹریٹ راچڈیل میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک پر نور اور خوبصورت محفل سجائی گئی، جس میں علماء کرام اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بڑی تعداد میں محفل میں شریک ہوئے۔ نورانی محفل کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے۔ دارالعلوم گھمکول شریف ڈربی اسٹریٹ راچڈیل میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پرنور اور خوبصورت محفل سجائی گئی، جس میں جید علماء کرام اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ کے علاوہ بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ اس نورانی محفل کی صدارت پیر سید افضال حسین شاہ بخاری نے کی۔ روح پرور محفل کا آغاز حافظ عاطف محمود نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ قاری جاوید اختر، قاری احمد رضا جماعتی اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ اور نعت گو شاعر سید الطاف حسین شاہ کاظمی نے خوبصورت کلام سنا کر حاضرین پر وجد طاری کر دیا۔ اب آپ نے بھی کہنا ہے کہ آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے، آگے آؤ نور والا، آگے آؤ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ڈھونڈ رہی ہے زندگانی امر ہو گئی، زندگانی امر ہو گئی، اور 12ویں کی سحر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی۔ محفل کی نظامت کے فرائض قاری عبد الرؤف نے انتہائی خوبصورت انداز میں نبھائے۔ نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گھمکول شریف، آستانہ عالیہ گھمکول شریف، جشن عید میلاد النبی۔ حاضرین محفل سے اردو اور انگلش میں خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد عطا المصطفیٰ نقشبندی اور صاحبزادہ محمد جنید اختر نقشبندی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسے صرف کہنے اور سننے کی حد تک نہیں بلکہ ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ مکے کے تمام افراد کوئی صفا کی جانب بڑھنے لگے، جو خود آ سکتے تھے وہ خود آئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہیں اپنے نمائندہ بھیجے۔ جاؤ کہ سنو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہو گیا ہے، ایک جمع غفیر ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی صداقت کو سب سے پہلے پیش کیا۔ Today we've gathered here today, and the topic that's been given is to talk about the Prophet ﷺ's propagation when he was spreading Islam. The first thing that I want to touch upon is there's a misconception that people say out there is that the Prophet ﷺ did not become a prophet at the age of 40. We do not say that. The Prophet ﷺ was always a prophet. He was the first being created by Allah subhanahu wa ta'ala. The nur of the Prophet ﷺ was the first thing created. So we do not say that Prophet ﷺ became a prophet at the age of 40. He's the first, the best, and the last.
Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پیر سید افضال حسین شاہ بخاری اور سید الطاف حسین شاہ کاظمی کا کہنا تھا کہ آج کی اس نورانی محفل کے میزبان خلیفہ حاجی ظفر اقبال نقشبندی اور قاری عبدالرؤف نقشبندی خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ رچ ڈیل کی سرزمین پہ عشاقان مصطفیٰ نے ایک عظیم الشان جلسہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں اس کا انعقاد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے قاری عبدالرؤف نقشبندی، خلیفہ حاجی ظفر اقبال نقشبندی اور صوفی محمد زمان کا کہنا تھا کہ آج کی اس خوبصورت محفل کا یہی پیغام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہی زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے۔ الحمدللہ آج یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام ہوئی۔ بڑی خوبصورت بھرپور مسلمانوں کی شرکت، عشاقان مصطفیٰ، سادات کرام، علماء کرام، جمع غفیر تھا بحمدی تعالی۔ آج یہی پیغام دیا گیا گلی گلی کوچے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ برطانیہ میں زیادہ خوشی کا دن ہے کہ ایک تو کووڈ کے دن ختم ہوئے، ایک یہاں کے مسلمانوں کو یہ خوشی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا حضور کے میلاد کی محفل منائی جا رہی ہیں۔ We'd like all the younger brothers and sisters and everyone to come down to the masjid to get educated about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. محفل کے آخر میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی اور صلاۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ بولٹن کے مقامی ہال میں چیف کوآرڈینیٹر بولٹن چودھری اخلاق احمد وڑائچ کی طرف سے پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی کے علاوہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان نے شرکت کی۔ عشائیہ کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ بولٹن کے مقامی ہال میں چیف کوآرڈینیٹر بولٹن چودھری اخلاق احمد وڑائچ کی طرف سے پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی اور پاکستان سے آئے ڈاکٹر چودھری اعجاز احمد وڑائچ کے علاوہ پی ٹی آئی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز ڈاکٹر یونس پرواز نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض کامران پیرزادہ نے نبھائے۔ جو ایٹم بم ہے یہ صرف گوری چمڑی اور گھوڑے جو بال ہیں یہ انہی کی پیداوار ہے۔ وہ ایک ایسا شخص کہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم بڑی وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ان لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں جو اصلی پاکستان ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ایم پی یاسمین قریشی اور ڈاکٹر چودھری اعجاز احمد وڑائچ نے اتنی اچھی تقریب سجانے اور ان کو مدعو کرنے پر چیف کوآرڈینیٹر بولٹن چودھری اخلاق احمد وڑائچ کا شکریہ ادا کیا۔ ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے برطانوی حکومت پر زور دیا تھا، اسی طرح وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ میں اس مسئلے کے اوپر کام کر رہی ہوں اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال پاکستان کا کافی ایکسٹینڈڈ ٹور ہوگا انگلینڈ کا، تو اس کا بھی ایکسٹرا کچھ میچز یا کچھ اس کو میک اپ کرنے کے لیے، سو اسٹل ورکنگ آن دیٹ، اور اس کے میں بھول ہی نہیں ہوا، اٹس ورک ان پروگریس۔ تقریب سے اپنے خطاب میں صدر پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ آصف بٹ کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈا کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ ہم نے جواب دینا ہے ایز اے نیشن۔ آپ کو پتا ہوگا آپ کے پرائم منسٹر نے 3 ماہ پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پوری قوم کو واضح طور پر پیغام دے دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عشائیہ کے میزبان چودھری اخلاق احمد وڑائچ نے عشائیہ میں شرکت کرنے پر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد وڑائچ صاحب، یاسمین قریشی ایم پی بولٹن، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہم نے جو بولٹن کے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے، ان کو ہم نے ایوارڈ بھی تقسیم کیے ہیں، اور
सारे जो इस फंक्शन में मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं अपनी बोल्टन की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, डॉक्टर चौधरी एजाज अहमद वड़ैच, सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसफ भट्ट और दूसरे शुरका का कहना था कि हम चीफ कोऑर्डिनेटर बोल्टन और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज की इस तकरीब में हमें मदऊ करके हमारी हौसला अफजाई की। It's a great pleasure to be here for the Northwest PTI event in Bolton. I'm so pleased that they've come to Bolton, in my constituency, to hold this event. They're doing a superb job, and it's great to see that number of people who are from Bolton getting awarded for and being recognised for the work that they do. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो वफ़ात हुई, मैं ये समझता हूँ जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के जो जिस तरह उन्होंने मजबूत किया, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं। मैं ये समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो रंजीदा है। I would like to congratulate to all my guests here in Bolton, and especially the people who have invited us and give us respect for PTA Northwest team. On behalf of PTA Northwest team, I would like to thank everyone. आज की जो तकरीब है वो इस हवाले से है कि हम बरतानिया में रह के भी, पूरी दुनिया में रह के डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की खिदमात को खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं, और ना सिर्फ खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं बल्कि उन्हें पूरी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जहाँ भी होगी वो अपने मौसनों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। आज जो बोल्टन के चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी इखलाक अहमद वड़ैच ने पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के एजाज़ में एक तकरीब रखी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो फ़र्द इस्तेमाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उम्मीद है उनको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपने आसान तरीके से निभाएंगे। ब्यूटीफुल वेन्यू, ब्यूटीफुल पीपल, और हमने बहुत इंजॉय किया है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ की भी बात की गई है और इमरान खान साहब की बात भी की गई है, जो उन्होंने आज रहमतुल आलमीन की एक नई चीज़ डेवलप की है। माशाल्लाह, ही डिज़र्व कांग्रेस एनीवे। यहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फरदौस इकबाल साहब, उनको नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आज दुआ की गई है। आज की ये तकरीब माशाल्लाह बड़ी आलीशान थी, इसमें लोग काफ़ी शामिल हुए हैं और बड़ी मुहर्रिक टीम है। पीटीआई बोल्टन के चीफ कोऑर्डिनेटर अखलाक साहब ने बड़ी मेहनत की है। पीटीआई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इशाया तकरीब में सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसफ भट्ट, नायब सदर बाबर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी वकास जावेद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली ऑन एडवोकेट उस्मान वड़ैच, नसरीन कौसर, मुकद्दस मजीद, नगमा कमल शेख और दूसरे शामिल थे। तकरीब के आखिर में पार्टी के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाजी मेडल्स और शील्ड्स दी गयी और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बोल्टन। पाकिस्तानी नयाद बरतानी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड वाजिद अली खान कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान के अहम दौरे पर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समेत आला हुकाम से मुलाकातें की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। उनका दौरा पाकिस्तान कैसा रहा, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड वाजिद अली खान ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समेत आला हुकाम से मुलाकातें की। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के नौजवान रुकन लॉर्ड वाजिद अली खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मीटिंग में पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तजारती और सफारती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत हुई और इमरान खान को दौरा बरतानिया की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल की। लॉर्ड वाजिद ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में रेड लिस्ट और GSP प्लस के हवाले से पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट के किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारिजा ने मसला कश्मीर और बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात में लॉर्ड वाजिद ने बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात और मसला कश्मीर
کے حوالے سے برطانیہ کے کردار پر بات چیت کی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان اور وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی سے الگ الگ ملاقات میں لارڈ واجد نے حالیہ ہونے والے انتخابات اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ لارڈ واجد علی خان نے اپنے دورہ پاکستان میں انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری، FBR کے چیئرمین اشفاق احمد سے بھی ملاقات کی اور قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کمیٹی سے بھی خطاب کیا۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جرمنی کے دارالحکومت برلن میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی تحریک برلن اور پاکستان کمیونٹی کے رہنما شیخ صلاح الدین نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازے کا اہتمام کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسلامی تحریک برلن کے امیر خالد محمود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسلامی تحریک برلن کے امیر خالد محمود کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا فخر تھے، ان کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، وہ اسلام اور پاکستان کے سفیر تھے۔ یہ ذوالفقار بھٹو مرحوم کے دور میں شروع ہوا، پھر جنرل ضیاء مرحوم کے دور میں یہ تقریباً پاگے تقریر تک پہنچا، پھر محترم نواز شریف صاحب کے دور میں یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے اور پوری عوام کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی سائنسدان تھے ان کے ساتھ اور بھی جتنے سائنسدان تھے، پوری ٹیم تھی، اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے اور سب کو ان کی دنیا اور آخرت سب کی نیک کرے۔ اور یہ بہت بڑی کاوش تھی، ان کی بہت بڑی کاوش تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ یورپ کے آرگنائزر انصر بٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات سے پورا ملک ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ بھی رنج و غم کا شکار ہے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم کے محسن، پاکستانی امت مسلمہ کے محسن جناب ڈاکٹر عبدالقدیر کی ناگہانی وفات کے اوپر ماضی کی طرح ہم اپنے اس محسن کے ساتھ بھی وہ شان سلوک نہیں کر سکے جن کے وہ حقدار تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی آخری منازل کو آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان جرمن پریس کلب کے چیئرمین اور سماجی شخصیت ظہور احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چند مخلص افراد میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سر فہرست تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کو زندگی کے آخری ایام انتہائی اذیت میں گزارنا پڑے۔ نہایت دکھ اور درد اور صدمے کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ برلن کے صدر عابد بلوچ کا کہنا تھا کہ آج پاکستان اپنے محسنوں میں سے ایک اور محسن سے محروم ہو گیا۔ عبدالساریدی کے بعد آج دل غم زدہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پاکستان کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو اللہ پاک جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی لواحقین کو اللہ صبر دے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جنازے کے اختتام پر دین اسلام و پاکستان کی بقا و سلامتی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، برلن۔ پاکستان کمیونٹی روس کی جانب سے دارالحکومت ماسکو میں محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ ڈاکٹر قدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے اور ان کی ملک کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اور شرکا ہمارے نمائندے شاہد گھمن سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت ہی دکھ کا دن ہے کہ ہماری اتنے عظیم سائنسدان پاکستانی ہمارے قابل احترام ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ 1947 سے لے کے آج تک 74 سال میں یہ پاکستان کے واحد مرد مومن ہیں جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ ساری کیا، اور آج وہ ہم میں نہیں رہے تو ہمارا دل بہت دکھی اور افسردہ۔ غائبانہ جنازہ کرایا اور دعا کرائیے، اور ہمارے لیے ایک بہت دکھ کا دن ہے کہ محسن پاکستان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جب تک پاکستان کا نام رہے گا، پاکستان کی بقا رہے گی، ڈاکٹر صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ، ایک پاکستان کا ہیرو، ریئل ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہمارے درمیان میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ پوری پاکستان قوم
اس وقت بہت ہی افسردہ ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رضائے الہی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان قوم کو ان کے اوپر فخر ہے، ان کی خدمات کے اوپر۔ پاکستان جب تک رہے گا، دنیا جب تک رہے گی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے شمالی علاقے کے گورنر پرنس فیصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ باہمی تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے شمالی سرحدی علاقے کے گورنر پرنس فیصل بن خالد نے سفیر پاکستان بلال اکبر کا اپنے آفس میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان باہمی امور کے علاوہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر فیصل بن خالد نے مملکت میں تعمیر و ترقی میں پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ سفیر بلال اکبر نے بھی سعودی عرب کے کردار کو سراہا اور کہا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک تمام شعبوں میں ایک دوسرے کا بہتر انداز میں ساتھ دے رہے ہیں۔ گریٹر مانچسٹر امیچور کرکٹ لیگ میں ایدھی کرکٹ کلب روچڈیل نے لیگ کا کپ جیتنے پر انعامی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ایدھی کرکٹ کلب کی ٹیم کے اراکین نے شرکت کی۔ انعامی تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ گریٹر مانچسٹر امیچور کرکٹ لیگ کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایدھی کرکٹ کلب روچڈیل نے لیگ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایدھی کرکٹ کلب نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی ریسٹورنٹ میں انعامی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ان کی شاندار کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ کلب کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز عباس شفیق، بہترین باؤلر محمد اسد، بہترین بیٹسمین عامر فیاض، بہترین وکٹ کیپر محسن رزاق اور بہترین آل راؤنڈر ناصر مشتاق کو ٹرافی سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ایدھی کرکٹ کلب روچڈیل کے چیئرمین، کلب کے کپتان اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں کرکٹ کھیلنے کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ کھلاڑی ہر کلب کے اندر اپنے بہترین کھیل پیش کرتے ہیں، جس پر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ برطانیہ میں اوورسیز کمیونٹی کے اندر کھیلوں کے متعلق بڑھتا ہوا رجحان حوصلہ افزا ہے۔ نوجوان نسل کھیلوں میں حصہ لے کر معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔